محترم و مکرم بزرگ حضرات، معقر علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی وہ موضوع ہے غیر مسلموں کا تہوار اور اسلامی تعلیمات۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے اور بنیادی نقطہ جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں وہ سب باطل کے حکم میں آتے ہیں، اور اسلام دین حق کے مقابلے میں وہ باطل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اور حق اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے، آپ اگر قرآن پڑھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا کہ کوئی آدمی اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب یا دین اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مذہب، اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آدمی آخرت کے دن گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں اگر دیکھی جائیں تو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ یہ شریعت، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ دین جسے ہم اور آپ دین اسلام کا نام دیتے ہیں، یہی دین حق ہے، برحق ہے، اور اس کے علاوہ اس زمین پر جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں اسلام کے مقابلے میں وہ ساری ادیان اور وہ سارے دین جو ہے باطل ہیں، من گھڑت ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، پہلا نقطہ جو آپ نے سمجھنا تھا وہ یہ کہ دین اسلام ہی حق ہے، اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں یہ سارے ادیان باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں۔ اب دوسرا نقطہ جو آپ کو سمجھنا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ صرف اس بات کو جان لینا کہ اسلام حق ہے اور دوسرے ادیان باطل ہے یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان آپ کو فرق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے اپنی زندگی گزارے۔ جی یہ سمجھیے آپ، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے اپنی زندگی گزارے۔ آپ دیکھیں حق و باطل کی تفریق اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ آپ سورۃ الصف کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور حق اور سچا دین دے کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے جس نے اپنے سچے رسول کو سچا اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے کہہ لیجئے ارفع
اور سب سے بلند دین عطا کیا اللہ رب العالمین نے. کیوں عطا کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ رب العالمین دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اسلام کو حق اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ باطل ادیان پر غالب آ جائے، اور اللہ نے ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان تفریق کر کے، حق و باطل کے درمیان فرق کر کے اپنی زندگی گزارے. مزید آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہا کہ کہو ہدایت تو وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت بنایا ہے. ہدایت تو وہی ہے. آج دنیا کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دین کو ہدایت کہہ لے، اللہ کی قسم ہم اسے ہدایت نہیں مانتے. ہم ہدایت اسے مانتے ہیں جسے ہدایت اللہ نے قرار دیا ہے، جسے ہدایت اللہ نے بنایا ہے. اور کیا کہا اللہ نے؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دے، اپنے سروں کو جھکا دے. اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہیے ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دیا ہے، یعنی حق وہ ہے جسے اللہ نے حق قرار دیا ہے، اور باطل وہ ہے جسے اللہ نے باطل قرار دیا ہے. مزید اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، دو ہی چیزیں ہیں، ایک ساتھ رات و دن نہیں آ سکتے، ایک ساتھ دھوپ چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے. جی، زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی حق اور باطل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے اسلام کو حق کہا ہے، اسلام کو اللہ نے حق کہا ہے، اور اسلام حق ہے. اس کے علاوہ اس زمین پر جتنے ادیان پائے جاتے ہیں وہ سارے ادیان باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اللہ نے کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کو الگ کر لیجئے تو کیا بچتا ہے؟ گمراہی بچتی ہے. آپ سونا لیجئے جو ملاوٹ کیا ہوا اور اسے آگ پر تپائیے، خالص سونے کو جب آپ الگ کر لیں گے تو بچ جانے والی چیز گرچہ وہ سونے سے ہی کیوں نہ نکلی ہو وہ ردی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت اللہ کے ہاں باقی نہیں ہے، اہل دنیا کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ایسے ہی دین اسلام جب آپ الگ کر لیں گے، اب اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب اس زمین پر پائے جاتے ہیں یہ سارے مذاہب باطل ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی باقی رہتی ہے، گمراہی باقی رہتی ہے. یعنی اسلام کو اللہ رب العالمین نے حق قرار دیا، اور اللہ نے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان، حق و باطل کے درمیان تفریق کر کے اپنی زندگی گزارے، تفریق کر کے اپنی زندگی گزارے. اور کسی حال میں بھی، جی ہاں یہ نقطہ یاد رکھیں، کسی حال میں بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. جی، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. رواداری کے نام پر مداہنت نہیں برتی جائے گی، اسلام کے اندر نہیں برتی جائے گی. آپ دیکھیں اس کی مثال سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، آپ کا پورا خاندان، آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے رشتہ دار کچھ اسلام میں آئے اور بقیہ کفر پر باقی رہے. جب یہ لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں نہ ٹک پائے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اور آپ آئیے 6 مہینے ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے. 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیے، لات، عزا، منات، حبل، ان کی عبادت کیجئے، اور 6 مہینے میں آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ نے اہل کفر کے مطالبے پر کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، پڑھ جائیے سورۃ الکافرون. اللہ نے کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اے نبی کہہ دیجئے تمہارا شرک و کفر والا باطل دین تمہارا ہے، عقیدہ توحید والا حق کا دین جس کا میں داعی ہوں وہ دین میرا ہے. اللہ نے کہا
باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے نا ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ویسے ہی حق و باطل ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ ارے جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جائے وہاں بتوں کی قبروں کی محبت نہیں بستی، اللہ کی قسم۔ اور جس کا دل بت آشنا ہو، جس کا دل بت آشنا ہو، ساری دنیا کی محبت لے کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ آپ اگر حق پر ہیں اور واقعی آپ حق پر ہیں کیونکہ آپ اسلام پر ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق و باطل کی اس جنگ میں آپ ہمیشہ حق کو پہچان کے زندگی گزاریں، آپ ہمیشہ حق کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ہمیشہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اور کہا کہ حق و باطل کے درمیان جو ہے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں ایک مسلمان کے لیے جو اپنی اسلامی ساخت کھو چکا ہے یا اپنی اسلامی شناخت کھو چکا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے۔ ارے چھوڑیے، اس منبر سے جب میں نے حق کی پکاریں لگائی تو غیر اپنوں نے بھی نہیں بخشا مجھے، اللہ کی قسم۔ میرے پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں جب سنتا ہوں کہ چلو بندے نے نیکی کا اہتمام کر دیا ہے، کم از کم پیٹھ پیچھے بات کی نیکیاں تو یہ ضرور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے اپنی دے گا۔ آپ سمجھیں اس چیز کو، آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کے پیشانی کو اللہ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا بنایا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی۔ بعض دیہاتی ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی پر احسان جتایا، کہا یہ آپ کے صحابہ یہ لڑ جھگڑ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہم تو بغیر لڑے جھگڑے مسلمان ہوئے۔ اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ نبی احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، احسان ہے یہ اللہ کا، یہ انعام ہے اللہ کا۔ اور یہ جو احسان اور یہ انعام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس احسان اس انعام کی قدر نہ کیجئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں حفاظ ہے، یہاں علماء ہے، آپ پوچھئے قرآن مجید کے کئی مقامات پر آپ جب دنیا کی تاریخ پڑھیں گے، دنیا کی تاریخ، اقوام کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، کتاب اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ایک وقت میں یہود کو اس زمین پر سربلندی عطا کی تھی۔ اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کئی آیتیں اس طرح کی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت دی، ہدایت دی، اسلام کی دولت دی۔ جب انہوں نے قدر نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ ہمارا بھی حال وہی ہونے والا ہے، اسی کگار پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی نعمت دی، یہ عظیم الشان اللہ نے نعمت دی، آج اس کی قدر مسلمانوں کے ہاں ختم ہو گئی، مسلمانوں کے ہاں ختم ہو گئی، اللہ کی قسم ختم ہو گئی۔ اور آپ سنیے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی کسی حال میں حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حد فاصل قائم کیا ہے، یہ ایمان کی حد ہے اور یہ کفر کی حد ہے۔ آپ ایمان و کفر کو ملا کر کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ شاعر کا ایک شعر ہے، کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ اور اپنا بننے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اللہ کی شریعت، اس کے دین، اس کی تعلیمات اور اس کے ضابطۂ حیات پر عمل کریں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اسلام یہ آپ کی پہچان ہے، اسلام یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی شناخت ہے۔ کسی حال میں بھی کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
اگر اہل کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو ایک ہی معاشرے میں ہم اہل کفر کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال بھی حل کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، اسلام نے زندگی کے تمام تر امور و معاملات میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اللہ اسلام کے معلم اعظم امام الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا اخلاق اس کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، اس کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے ساتھ ہمارے سماج میں رہتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، ان کے جان، غور سے سنیں، یہ اسلامی تعلیمات ہے، ان کے جان، ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت کی حفاظت کریں، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے انہیں بچائیں، ظلم و زیادتی سے وہ محفوظ رہے مسلمانوں سے، جی مسلمانوں کے ہاتھ سے ان پر ظلم و زیادتی نہ ہو، قتل و غارت گری، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اور کسی قسم کا کوئی دنگا نہ ہو۔ ہاں، آپ اگر معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے، آپ اس سے نرمی سے پیش آئیے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ایک غیر مسلم تھا، اللہ کے نبی کے ہاں کچھ کھانا پکتا، آپ کہتے کہ ہمارے پڑوسی کے ہاں دیا کہ نہیں دیا؟ چلے نرمی سے، اچھائی والا رویہ رکھیے اس کے ساتھ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیجیے۔ وہ دکھ میں ہے، وہ درد میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ غم میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، آپ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے، آپ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے، اس کا اس میں تعاون کیجیے، اس کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کیجیے۔ اگر آپ کاروباری ہیں تو آپ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، صحیح بخاری کی بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر 2926 پڑھیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو آپ کی درع، جنگ میں جو لباس پہنا جاتا ہے یا وہ لڑنے والا زرہ جسے کہتے ہیں، آپ کی درع جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن کے رکھی گئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی۔ کتنے میں؟ کہا کہ 30 سا جو ہے جو کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے اس سے 30 سا جو لیا تھا اور اس کے مقابلے میں اپنی درع اس کے یہاں گروی رکھ دی تھی۔ تو حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پھر میں اپنی بات کو دہراؤں کہ آپ اپنے اسلامی شناخت کی حفاظت کیجئے، اپنی شناخت کو پہچانیے۔ آپ کا اکیلا ایک گھر غیر مسلموں کی آبادی میں رہتا ہو، وہاں بھی آپ لگے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اطوار سے، آپ کی زبان سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے حرکات و سکنات سے، آپ کے بات چیت سے، آپ کی عبادات سے، آپ کی خیر خواہی سے، آپ کی بھلائی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں، دین میں رواداری کے نام پر شریعت نے مداہنت کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 پڑھی، اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہا کہ یہود و نصارہ اے نبی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی راہ اختیار نہ کر لیں۔ اور یہ اہل کفر چاہتے ہیں، یہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کی راہ اختیار کر لیں، اور اس چاہت کی تکمیل کے لیے آپ نے سنا ہوگا بھگوا لب ٹریپ چلایا گیا، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کے اعلان کیے گئے کہ مسلم بچے، ابھی حالیہ ایک، میں پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا ممبر رسول سے، ایک ایکس ایم ایل اے یا ایم پی اپنے بیان میں باضابطہ ٹویٹر پر لکھتا ہے کہ جو کسی مسلم بچی کو
پھنسا کے لائے گا اس کے نوکری کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کے نوکری کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اہل کفر آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی راہ اختیار نہ کر لیں۔ پھر اللہ کہہ رہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی کہیے اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، جسے اللہ نے ہدایت بنایا ہے، یعنی دین اسلام۔ یہی آپ کی پہچان ہے، یہی آپ کی شناخت ہے، یہی آپ کی علامت ہے، یہی آپ کی نشانی ہے، اور یہی حق و باطل کے درمیان فرق کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیے، آج ہماری یہ شناخت مٹ چکی ہے۔ دیوالی کا تہوار آیا، غیر مسلموں کا تہوار تھا، لگا ایسے کہ مسلم محلوں میں دیوالی منائی جا رہی ہے، مسلم محلوں میں دیوالی منائی جا رہی ہے، اور میں کہوں تو مجھے مجرم نہ کہنا اللہ کی قسم، کیونکہ میں نے زندگی میں ایک ہی چیز جانا ہے، ایک ہی چیز اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا تن۔ سماج میں آئی لو محمد کے بینر لگے ہیں، ہر مسلمان کو نبی سے محبت ہے، ہونی چاہیے، بغیر نبی کے محبت کے کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوں کے دو طبقے، بیچ میں بینر، ایک جماعت ادھر ہے ایک جماعت ادھر ہے، یہ یہاں سے پٹاخے ان کے اوپر پھینکتے ہیں، یہ جلا کر کے پٹاخے ان کے اوپر پھینکتے ہیں۔ آئی لو محمد اور نبی سے محبت کی دھجیاں اڑانے والوں، میری باتیں بری لگتی ہیں کیونکہ میں حق بولنے کا عادی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تہوار غیروں کا تھا یا تمہارا تھا؟ تمہاری شناخت کیا تھی اور تم نے اپنی پہچان کیا بنا لی؟ ابھی آئیے، کئی دنوں سے تہوار لگا ہوا ہے، چندن نگر روشنی کا شہر مشہور ہے، ہر دن سوشل میڈیا پر تلنی پاڑا کی نقاب زدہ بہنیں اور بیٹیاں، سنے گارجین حضرات، سنے اپنی ذلت کی داستان سنے کہ آج ذلت نے ہمیں کہاں لے کر کے آیا ہے۔ مسلم گھرانے کی بیٹیاں نقابوں میں نقاب زدہ، حجابوں میں حجاب پہنی، مسلم گھرانے کے بچے 2 بجے رات کو پنڈالوں کے باہر ویڈیوز بنا کر کے فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تمہاری شناخت کیا تھی؟ تمہاری پہچان کیا تھی؟ آج تم نے اپنی پہچان کیا بنا لی؟ ذرا سنو، میرے ایک سوال کا جواب دو، اپنے دلوں سے پوچھو یہ بات کہ غیر مسلم یہ تہوار اپنی عبادت کے طور پر مناتے ہیں، تم کس طور پر منا رہے ہو؟ وہ اپنے تہوار اپنی عبادت سمجھتے ہیں، جیسے تمہارے یہاں عید الفطر عبادت ہے، تمہارے یہاں عید الاضحیٰ عبادت ہے، جمعہ کا دن عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عید اور کوئی عبادت نہیں۔ جی، ان 3 عیدوں کے علاوہ کوئی عید کوئی عبادت نہیں۔ اب یہ بتاؤ، تم انہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہو، اور جو عبادتیں غیر مسلمین اپنی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ان میں اگر تم شریک ہو رہے ہو، اگر میں یہ کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو کہ وداع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود۔ وداع میں تم شکلیں دیکھو نا، آئینے کے سامنے 100 میں سے 80 آدمی داڑھی چھلا ہوا ہے، کاہے بھائی؟ کاہے؟ نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے؟ خالی نبی کی سنت ایسی چیزوں میں نظر آتی ہے جہاں چھوٹی چھوٹی بات، 80 آدمی 100 میں سے داڑھی چھلا ہوا، داڑھی منڈا ہوا ہے، 100 میں سے 80 بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں۔ جی، 100 میں سے 80 بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، کاہے نہیں کرتے؟ ذرا غور سے سنو، کہا شاعر نے کہ وداع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے تمہاری رنگت، تمہاری شناخت دیکھ کر کے آج یہودیوں کو بھی کہیں نہ کہیں شرم آتی ہوگی کہ چلو ہم اپنے کتاب پر تھے، لڑ جھگڑ کے تبدیل کر کے باطل کر کے جہاں ہے۔ آج تو مسلمانوں کو ان کی کتاب کا علم نہیں ہے، ان کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے اتنے بڑے مجمع میں مدرسے کے بچوں کو چھوڑ دیجئے، گن کے ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کو 30واں پارہ یاد ہو، مکمل 30واں پارہ یاد ہو، ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا یہاں مجمع میں۔ کیا کہوں میں، کیا کہوں آپ سے؟ یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اہل کفر یہ عبادتیں
یہ تہوار عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، آپ کیا سمجھ کے مناتے ہیں؟ آپ اپنے نفس کو جواب دیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کیا سمجھ کے مناتے ہیں؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی رات گئے تہواروں میں ان کے گھوم رہے ہیں، سڑکوں پر پٹاخے جلا رہے ہیں، اللہ اکبر، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، صدقاتی بھی ہے، خیراتی بھی ہے، سب ہے، اللہ سب کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز وہی حال ہے، سب کھڑے ہیں ایک صف کے اندر۔ یہ بتاؤ وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے، تم کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ تم یہ چیزیں کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ ذرا سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ایک دو بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو، اسلاف کی بات سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ غیر مسلموں کے تہوار کے بارے میں سلف کیا کہتے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تدخلوا فی کنائسہم یوم عیدہم، کہا کہ جب ان کا تہوار ہو، غیروں کا تہوار ہو، کہا ان کے تہوار کے جگہوں میں نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ کہا کہ تتنزل فإن السخطۃ تتنزل علیہم، کہا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کہا اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب سنن الکبریٰ اس کی روایت ہے اور صحیح سند سے آئی ہے۔ اور ایک جگہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، فَأَخْشَىٰ أَن يُصِيبَكُمْ، مجھے ڈر ہے کہ تم ان کے تہواروں میں جاؤ گے، اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ اور اس سے بڑا غضب کیا ہے کہ عصر کے نماز میں آئیے، یہ بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی، صرف جمعہ کے دن آتے ہیں یہ لوگ نمازوں میں، عصر میں آئیے یہ بھیڑ نہ ملے گی۔ اس سے بڑا اللہ کا غضب کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو پتھروں سے زیادہ سخت کر دیا اللہ کے معاملے میں۔ اس سے بڑا اللہ کا غضب کیا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد علم دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک آخری بات، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قول کو بھی امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنے السنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی، غور سے سنو، پٹاخے جلانے والوں، گھروندہ بنانے والوں، بیٹے بیٹیوں کو کھیل کھلونے خرید کے دینے والوں کھیلنے کے لیے، برتھ ڈے منانے والوں، غور سے سنو، غور سے سنو، برتھ ڈے منانے والوں، آج تو تلنی پاڑا کے ماحول میں یہ کلچر بن گیا ہے، ارے کتا پیدا ہو جائے لوگ اس کا برتھ ڈے منا رہے، اللہ کی پناہ، یہ عالم ہے آج ہمارے یہاں۔ برتھ ڈے کی مبارکبادیاں دی جا رہی ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ ابا بڑی نوکری کرتے ہیں، دور جا کر کے منائیں گے، ابا چھوٹی نوکری کرتے ہیں، اقبال اسٹیڈیم میں 2 بجے رات کو منا کے ختم کر لیں گے۔ سنو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو، یہ آخری بات ہے۔ کہا کہ جو آدمی غیروں کا تہوار منائے اور ان میں شریک ہو، غور سے سنو، جو آدمی غیروں کا تہوار منائے اور جو ان میں شریک ہو، صحابی رسول کا قول ہے، کہا اگر اسی حال میں اس کی موت ہو جائے، کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ قیام آپ کو اللہ اسلام دے کر کے بھیجے، اپنی نعمت دے، لیکن آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کافروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں، بتوں کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، صرف اپنے ہاتھ کی کارستانی کی وجہ سے۔ ڈرے اللہ سے، اپنی شناخت کو پہچانیے، اپنی شناخت کو پہچانیے۔ غیروں کے تہوار میں مبارکبادی دینا، مٹھائیاں لینا، کھانا کھلانا اور کہا ان کے تہوار کو منانا، شریعت نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں، اور کسی بھی اعتبار سے اہل کفر کے ساتھ ہمارا کیا ہے، رواداری کے نام پر ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے، رواداری کے نام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دین ہے، ان کا دین ان کا دین ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد اللہ نے قرآن و سنت پر رکھی ہے، اور اس کا انجام اللہ نے جنت رکھا ہے۔ ان کے دین خود کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کا انجام اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمیں ہماری شناخت کو پہچاننے اور غیروں کے ہر قسم کے تہوار سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔